الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 286 صفحہ سورہ ہود سورہ ہود کا جو آغاز ہے رفتہ محترم اور سورہ یونس کا جو اختتام ہے ان دونوں کو دیکھیں 266 صفحے پر 265 صفحے پر آیت 108 میں یہ الفاظ آئی 265 صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم اے نوع انسانی قد جاءکم الحق بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس حق سورہ آل انعام آیت نمبر 73 میں دیکھا تھا قول الحق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول قرآن پاک یہ حق ہے تو اے نوع انسانی آ گیا تمہارے پاس حق یعنی قرآن تمہارے رب کی جانب سے فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه کہ جو کوئی اس قرآن سے ہدایت پا جائے گا ہدایت یافتہ ہوگا اس کا ہدایت پانا اس کی اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہے وہ کسی پر احسان نہیں ڈال رہا یعنی کسی بھی شخص کا قرآن سے ہدایت یافتہ ہونا اس کا فائدہ یہ نفع اس کی اپنی ذات کو ہوگا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور اگر قرآن کے آ جانے کے بعد کوئی گمراہ ہوگا گمراہی میں پڑا رہے گا تو اس کا بلا شبہ گمراہی میں پڑا رہنا بھی اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے یعنی ہدایت لینی ہے تو آپ نے اپنے اختیار و ارادے کو کام میں لا کر اپنی ذات کے نفع کے لیے اور اگر اس سے آپ اعراض کریں گے کمی کترائیں گے تو اس کا نقصان آپ کی اپنی ذات کو ہوگا اور آگے فرماتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہے اور نہیں ہوں میں تمہارا وکیل یعنی اگر تم اللہ کے قرآن کے آ جانے کے بعد ہاتھ اور خامیوں میں گرے رہو اور سمجھو جی کہ اللہ کا رسول وکیل بن جائے گا اللہ کے حضور میں تمہیں بخشوا لے گا تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ تو بلا شبہ نہیں ہوں میں تمہارا وکیل وکالت میں نہیں کروں گا وکالت تو تمہاری اللہ کا کلام کرے گا تو اگر اللہ کے کلام کو تم پس پش ڈال دو اور جی رسول تمہارا کرے وکیل بن جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد اب مجھے اور آپ کو اور اللہ کے رسول کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ کہ اے نبی اے رسول پیچھے پیچھے چلتے رہو وَاتَّبِعْ اور پیچھے پیچھے چلتا رہے کس چیز کے مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی جانب یعنی قرآن کہ اے رسول آپ کوئی اور مانے یا نہ مانے چلے نہ چلے آپ تو قرآن کی وحی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو اور فرمایا وصف یہ قرآن کی وحی پر چلنا ہے مشکل کا کہ باپ دادا سواد اعظم جھگڑے لڑائیاں یہ کام مشکل ہے تو بس ہمت کے ساتھ جوامردی کے ساتھ اس پیغام پر ڈٹا رہے حتیٰ یحکم اللہ حتیٰ کہ وہ دور آ جائے حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ اے بندے تو نے میرے ساتھ جو عبودیت کا عہد باندھا تھا وہ میرے کلام کے توسط سے تو نے اس کا حق ادا کر پورا کر وہ خیر الحاکمین اور بلا شبہ اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے بارے میں وہ سارے کا سارا فیصلہ خیر پر اس میں کوئی نقص کمی یا کمزوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں اب دیکھیں یہ آیات جو خاتمے کی ہیں ان کو پڑھیں تو موضوع کیا متعین ہو رہا ہے کلام حق یعنی کتاب حق
یعنی قرآن پاک آیا ہے ہدایت کے حوالے سے. ہدایت لینا یا نہ لینا کس کا کام ہے؟ آپ کا یا میرا، الناس کا. اور رسول کا کام کیا ہے؟ وکیل بننا نہیں، بلکہ اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور پیچھے پیچھے چلنے کے لیے صبر سے کام لیتے رہنا. اور آخر کار اللہ کا فیصلہ ہوتا رہے گا اور حق اور باطل نکھر کر ابھر کر سامنے آ جائے گا. اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بیان کس کا ہے؟ کتاب، یعنی نازل شدہ جو اللہ کی طرف سے کیا ہے، جو وہی یہ وہ قرآن ہے، کتاب ہے. تو اب اگلی سورہ اسی سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اے امین لین القلب، اور را ڈبل ہے، رؤوف الرحیم رسول، رؤوف رحیم رسول. اے امین لین القلب رؤوف الرحیم رسول. کتاب، یہ قرآن یہ کتاب ہے جس کا پچھلی سورہ میں ذکر ہو رہا ہے. احکمت آیاتہ، کیسی کتاب ہے؟ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، محکمت محکم کر دی گئی ہیں. آیاتہ، اس کی آیت، یعنی اگر آپ قرآن کے 3 بیانات اکٹھے کر لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7، سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7، پھر سورہ ہود جس وقت ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 1، اور اس کے ساتھ اگر آپ ملا لیں سورہ زمر 39ویں سورہ اور آیت نمبر 23، ان تینوں مقامات کو یکجا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا پورے کا پورا قرآن محکم اور پورے کا پورا قرآن متشابہ. پورے کا پورا قرآن محکم، پورے کا پورا قرآن متشابہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں احکمت آیاتہ، اس کی محکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں. ثم فصلت، مزید برآں یہ کہ ان کی تفصیل بھی کی گئی ہے. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے. کہاں سے؟ من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی جانب سے جو سراپا حکمت ہے اور انتہائی باریک بین ہے، یعنی اللہ. اور اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ یہ کتاب پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ یہ کتاب کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. بلا شبہ نہ محکومیت اختیار کرو، نہ غلامی اختیار کرو مگر ایک اللہ کی، اور بلا شبہ میں تم سب کے لیے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، اور جو بندے بن جائے ان کو بشارت دینے والا ہوں. نذیر ہے کفر کے حوالے سے، کفر، شرک، بدعات، اور بشیر ہے توحید، ایمان، اعمال صالحہ. تو میں بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر ہوں. اب چونکہ ہم صرف ربط کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلی سورہ کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ کتاب پر. اگلی سورہ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ کتاب سے. تو کون کہتا ہے کہ قرآن کی صورتوں میں ربط نہیں؟ یعنی جس مضمون پر پچھلی سورہ ختم ہو رہی ہے اسی سے اگلی سورت کا آغاز ہوگا. اختتام سورہ اور اگلی سورہ کا آغاز دونوں ایک ہی حقیقت کے یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، الگ الگ نہیں. اب اس ضمن میں اس سورہ کے اختتام کو لیں، سورہ ہود. سورہ ہود کی آیت 119، بلکہ 120، وَكُلًّا، یہ صفحہ 282، وَكُلًّا
نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ فرمایا وکلن اور سب کے سب، کلن اور سب کے ساتھ، نقص علیک جو بیان کر رہے ہیں ہم یا بیان کریں گے، نقص فعل مضارع اب بیان کر رہے ہیں یا آئندہ جا کر بیان کریں گے۔ کیا بیان کریں گے؟ من انباء الرسول، رسولوں کے واقعات، یعنی رسولوں کے جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں یا آئندہ بیان کریں گے۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ما نثبت به فؤادک، آپ کے دل دماغ کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ یعنی قرآن میں جو انبیاء کے واقعات ہیں رفقائے محترم، یہ قصے کے طور پر نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں جو ہر وقت اپنا اثر، عمل، نتیجہ دکھا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کو ان سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تقویت تبھی ہوگی نا کہ وہ چیز ان کے ساتھ بھی ہونے والی ہو۔ یعنی اگر پہلے رسولوں کی کامیابیاں قرآن بیان کرے اور محمد رسول اللہ کامیاب نہ ہو تو آپ کے دل کو تقویت کیا ملی؟ یعنی تقویت تبھی ملے گی کہ جو کچھ انبیاء کے ساتھ پہلے ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہوگا، جو کچھ انبیاء کے منکروں کے ساتھ اس وقت ہوا آج بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے منکروں کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو یعنی یہ سنت جاریہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو کامیاب فرماتے ہیں اور ان کے منکروں کو ناکام و نامراد۔ تو رسول کے لیے تقویت یہ ہے کہ میرے انبیاء کی ان کامیابیوں میں میری کامیابیوں کا راز پوشید ہے، اور جس طرح ماقبل کافروں کی ناکامیاں تھیں تو آج کے کافر بھی اسی طرح ناکام ہوں گے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور خود اس سورہ ہود میں بھی یا ان واقعات میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ حق ہے۔ اور آگے فرمایا دو چیزیں مومنوں کے لیے، وہ کیا؟ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر صرف رسول کے لیے واقعات میں تقویت ہو اور رسول کے لیے حق ہو تو مومن کہیں گے بھی ہمیں کیا ملا؟ تو مومنوں کے لیے بھی ان واقعات میں دو چیزیں، کیا؟ نمبر ایک موعظہ اور نمبر دو ذکر۔ موعظہ جو ہے رفقائے محترم یہ واعظ، جسے ہم واعظ کہتے ہیں نا، واعظ کا اصل معنی چھتا، جو چھتا شہد کا، جب ہم اس کو اتار لیتے ہیں تو جو ویکس، موم اور ہنی، شہد، ان کو الگ الگ کرنا جو ہے یہ واعظ ہوتا ہے۔ واعظ کا معنی ہوتا ہے جو چیزیں مکس اپ، ان کو جدا جدا کر دینا، الگ الگ کرنا، ان چھان کرنا، چھان پھٹک کرنا۔ تو جب چھان پھٹک کر لی جائے تو صاف ایک طرف رکھ دیا جائے، جو دوسرا ہے وہ دوسری طرف کا، یہ الگ الگ کر دیں۔ تو موعظہ سے مراد ہے پیوریفائڈ نالج، ایسا علم جو ہر طرح کی امیزشوں سے، ملاوٹوں سے خالص، پاک، مطہر، جس طرح پانی ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے۔ تو گویا موعظہ کا معنی خالص حق، ایسے علوم جن میں کوئی غیر علمی بات نہیں ہے۔ وہ ذکرہ کہتے ہیں شرف و مجد، اور ایمان والوں کے لیے ان کے شرف و مجد کا سامان ہے ان واقعات میں۔ اور کہہ دیجئے وقل، اور ارشاد فرما دیجئے للذین، ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ان حقائق پر ایمان نہیں رکھتے، کیا کہہ دیجئے کہ اعملوا علی مکانتکم، کہ خوب کام کرو، اعملوا کام کرو، کس طرح کام کرو؟ علی مکانتکم، جو تمہارا سٹیٹس ہے، منصب ہے، پوزیشن ہے، وسائل ہے، ان میں رہتے ہوئے کام کرو، خالی ہاتھ نہ بیٹھو۔
یعنی مجھے ناکام کرنا ہی چاہتے ہو تو کام کرو. یہ ہے رسول کا حوصلہ. یعنی رسول بحکم الہی اپنے مخالف کو کہتے ہیں بیکار نہ بیٹھ، مجھے ناکام کرنا چاہتا تو کام کر. یعنی انبیاء علیہ السلام سراپا عمل، بیکار بیٹھنا، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا، پردہ پہ امید لگانا اور حال میں کام نہ کرنا. یعنی دعا مانگتا ہے کہ اللہ بیٹا دے اور شادی کرتا نہیں. یعنی کہتے ہیں اللہ یہ کام کرا دے لیکن اس کے لیے جو شرائط ہے ان کو پورا نہیں کرتا. تو قرآن نے نبی کی زبان سے اپنے مخالفین کو یہ کہلوایا کہ کام کرو علی مکانتکم، اپنی اپنی حیثیتوں کو، جو تمہاری حیثیت ہے وسائل ہے تمہیں مبارک، کام کرو. اور آگے ہوا انا عاملون، بلا شبہ میں اور میری جماعت بھی عمل میں لگے. قوال نہیں رفتہ محترم، عمل. انبیاء علیہ السلام عمل کا نمونہ دکھاتے، کتاب اور کتاب کے عین مطابق نمونہ ہے عمل. عمل ہم بھی عمل کر رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا وانتظروا انا منتظرون. اب یہاں انتظار بے عملی کا نام نہیں ہے. انتظار کس چیز کا ہے؟ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار. کس چیز کا انتظار؟ عمل کے نتائج کا. یہ نہیں ہاتھ کے ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے. انتظار کس چیز کا؟ آپ نے زمین تیار کی، اس میں بیج ڈالا، رکھوالی کی، اب انتظار کس کا؟ کہ فصل پک کر آئے گی. لیکن نہ کھیت کیا، نہ بیج ڈالا، نہ رکھوالی، نہ پانی. اور انتظار کس چیز کا؟ کہ فصل پک کر. کیسے؟ انتظار عمل کے بعد ہے. تو فرمایا کہ عمل ہم بھی کر رہے ہیں، تم بھی کرو، اور نتائج و ثمرات کے لیے امید رکھو کہ نتائج مرتب ہو کر رہیں گے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین میں کیا پوشیدہ ہے؟ جو بیج آپ نے ڈالا ہے، یہ بیج کیا شکل اختیار کرے گا، کیا اختیار نہیں کرے گا. بیج پھل پھول غلہ اناج بن کر آ گیا، کھائیں گے بھی نہیں. آم کھا بھی سکیں گے یا نہیں؟ کھائیں گے تو اس سے نافرمانیاں کریں گے یا فرما برداری. کوئی نہیں جانتا رفتہ محترم کہ جو وہ مزدوری کما رہا ہے، روزی بنا رہا ہے، اس روزی سے وہ کیا کھائے گا، کیا حاصل کرے گا. جس اولاد کو بڑے چاؤ اور پیار اور پریم سے پال رہا ہے، پتہ نہیں وہ کل کیا کرنے والی ہے اس کے ساتھ. تو یہ تمام نتائج و ثمرات غیب میں، اور غیب میں ہونے کے باوجود ہم کام کرتے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہم گھر سے نکلے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود نکلے. تو آنے والا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کے حوالے سے اور زمین کے حوالے سے. اور اس اللہ کی شان یہ ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. تمام کائنات پست و بلند کا نظم و انتظام اس ایک الہ واحد کے ہاتھ میں ہے. کسی نبی کے پاس، ولی کے پاس کائنات کا کوئی گوشہ اللہ نے اس کو تفویض نہیں کی. الہ جو ہے یہ حرف جار مقدم کیا گیا. زمین و آسمان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا اختیار و ارادہ کسی داتا کو، غوث کو، قطب کو نہیں بخشا. تمام پاورز، طاقتیں اس ایک الہ واحد کے پاس. باقی سب سوالی ہیں اس کے در کے. انبیاء ہوں تو اولیاء ہوں تو سب اس ایک گھر کے، ایک ذات کے، ایک داتا ہے اور وہ الہ واحد. تمام معاملہ لوٹتا ہے اس ایک الہ واحد کی. فَعْبُدْهُ. اے رسول اسی کا بندہ بن، اس ایک اللہ کا بندہ بن کے رہ. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اور بھروسہ کر کہ اس کی بندگی جو ہے، غلامی جو ہے، وہ رائے گانی جائے گی. وہ تجھے سرفرازیاں عطا کرے گا. اور اے ایمان والو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو جو تم اللہ کو پانے کے لیے کام کر رہے ہو نا، وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. یہ بشارت ہے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے ہاں جو قربانیاں کر رہے ہو نا ہم جانتے، تو یہ بشارت ہے. اور البتہ کوئی مجرم ہے تو مجرم کو حکومت کا جو کر رہے ہو ہم دیکھتے ہیں، جان رہے، تو یہ دھمکی، باز آ جا، مارا جائے گا.
تو اب یہاں پر انبیاء ما سبق کے جو واقعات ہیں رفقائے محترم، ان میں رسول کے لیے کیا ہے؟ تقویت. رسول کے لیے ان میں کیا ہے؟ حق. ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو خالص حق آ گیا، خالص علم آ گیا، اور دوسرا وہ ایمان والوں کے شرف و مجد کا یہ قرآن یا یہ واقعہ ضامن ہے. اب اگلی سورہ جو آ رہی ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف میں ان انبیاء میں سے ایک جلیل القدر نبی یوسف علیہ السلام، ان کی تمام جو حیات طیبہ ہے اور ان کی جو حیات طیبہ زندگی ہے، اس مبارک زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں، اور وہ نمایاں پہلو بے پناہ مشابہت رکھتے ہیں محمد رسول اللہ سے. ان مشابہتوں میں کیا ہے کہ جس طرح سیدنا موسیٰ یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد کا جذبہ ہے، رقابت کا جذبہ ہے، قتل کرنے کے لیے تل گئے. بالکل یہی چیز محمد رسول اللہ کے خلاف ہو رہی تھی مکہ میں کہ آپ قریش، آپ ہی کے تو بھائی تھے. قریش قائم مقام ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قائم مقام ہے محمد رسول اللہ. دونوں کے اندر کیا کشمکش ہے کہ ایک میں کوئی خوبی اور کمال ہے، اور بھائی بجائے اس کے کہ وہ خوبی اور کمال پیدا کریں حسد کی طرف آ گئے. حسد کی طرف کس طرح کہ اس خوبی والے یوسف کو ٹھکانے لگا دو. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے اندر ڈیفیشنسی ہے، میں ڈیفیشنسی کو پورا کروں. ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کو راستے سے ہٹا دو، اور اس طرح پہ تم محبوب بن جاؤ گے اپنے باپ. تو جو قریش میں رفقائے محترم وہ قائم مقام ہے کس کے؟ اخوۃ یوسف. اور محمد رسول اللہ قائم مقام ہے کس کے؟ سیدنا یوسف. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں سے نکلوایا، پھر وہ مصر گئے، مصر میں کن مراحل سے گزرے، اور آخر کار سرزمین مصر کے والی و وارث بن گئے. بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بھائی بھی آپ کو نکال دیں گے، آپ کو یہاں سے مدینہ جانا پڑے گا، مدینے میں بھی بدر سے حنین تک ان کے مارکے ہوں گے. اور جس طرح یوسف کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی خطا کار بن کر یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے اور معافی مانگی، اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا، یہ تجھے قتل ہر منصوبہ بنائیں گے لیکن ناکام و نامراد، اور آخر کار فتح مکہ میں ہم دیکھتے ہیں. یہی الفاظ آپ پوچھتے، فرمایا کیا گمان ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا تو بھی بہت طیبہ، تیرا باپ بھی بہت اچھا. تو فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم جمیعکم طلقاء. جاؤ سب معاف، اللہ بھی تمہیں معاف. تو میری بات ہے کہ یہ دراصل ایک یوسف کا کوئی ایک خاص مسئلہ نہیں ہے. اس میں اصل چیز کیا ہے؟ یوسفیت. اور اس یوسفیت کو دراصل ہم محمدیت کہتے ہیں. مثلا اس میں ہم دیکھیں گے جب پہلا مرحلہ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے تو ان کو وہ کیا کرتے ہیں کہ نکالنا چاہتے ہیں، نکالو اس کو. ایک تو یہ 283 صفحے پر نیچے سے دوسری سطر ہے، ان لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. بلا شبہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانات ہیں، نشانات ہیں. ان کے لیے یہ عام ترجمہ اس کا کیا ہے پوچھنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، یعنی پوچھنے والوں کے لیے. وہ کہتے کوئی سوال ہوا تھا، تو یہ پوچھنے والا یہاں صحیح نہیں، مراد ہے نیڈی پرسن، یعنی جو علم الہی کے طالب ہیں، چاہنے والے ہیں، جو علم الہی کا سوال اور حاجت مندی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ان میں آیات ہیں. مثلا یہ سائل، سائل کا معنی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، قرآن نے سائل دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، حاجت مند، ضرورت، نیڈی پرسنز. مثلا یہ سورہ
ابراہیم 312 صفحہ، چوتھی آیت سورہ ابراہیم، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس اللہ نے عطا کر دیا، وَآتَاكُم، اور وہ اللہ عطا کر چکا تمہیں، کیا عطا کر چکا؟ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لفظی ترجمہ جو کچھ بھی تم نے اس اللہ سے مانگا۔ تو یہاں بھی مانگنا اصل مراد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو پیدائش پر کیا مانگا تھا؟ بلا مانگے اس نے دیے۔ یعنی آپ کو مجھے جو آنکھیں، دل، دماغ، اعضاء جو کچھ ملا ہے، کیا ہم نے اللہ سے مانگا تھا؟ یہ بلا مانگے اس کی رحمت ہے۔ تو یہ سال تمو کا یہ معنی مانگنا نہیں ہے، بلکہ حاجت مند، جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو سکتی تھی عین مناسب حالت میں اور وافر مقدار میں وہ تمہیں عطا کر دی۔ یعنی سب سے زیادہ ضرورت انسان کو کس کی تھی؟ ہوا کی۔ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور زمین پر سب سے زیادہ چیز کیا ہے؟ ہوا۔ پھر سب سے زیادہ ضرورت ہوا کے بعد کیا تھی؟ پانی، اور پانی کے نیچے اوپر کتنے وسائل رکھ دی۔ پھر ضرورت تھی غذا کی، غذا کے لیے پھل، پھول، غلے، اناج، ہاں جی، دودھ، کیا کیا انتظامات نہیں فرمائے۔ تو جس جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلا مانگے تمہیں عطا کر۔ تو یہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں، یہ دراصل ایمان والوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانات۔ اب یہ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ قرآن میں آئے گا، تو اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص یوسف کا مسئلہ ہے اور اللہ خیر صلی اللہ، یہ غلط ہے۔ مثلا سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور 23 دیکھیں، صفحہ 250۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم، حکمت و علم اور علم، اللہ تعالیٰ نے انہیں دانش اور علم عطا کیے، حکمت و علم عطا کیے۔ اور آگے کیا آیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو علم اور حکمت سے نواز دیا تھا اور تم اللہ کے بندے تو پر تمہیں محروم کرے گا، نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اگر تم بھی حسن کارانہ انداز میں اس کے احکام پر چلو گے تو جس طرح اس نے یوسف کو نوازا تھا تمہیں بھی نوازے گا۔ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو نہیں مل سکتی، جو کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت کا تعلق کسب کے ساتھ نہیں ہے۔ نبوت، کلام، رسالت، پیغام الہی اللہ کی طرف سے پانا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی پیغام پر پیام لے کر نیا لے کر نہیں آئے گا۔ پیغام تو محمد رسول اللہ کا چلے گا اور بس، لیکن پیغام پر چلنے کے جو نتیجے میں انعامات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، یعنی پیغام کا نیا آنا بند ہو، لیکن پیغام پر چلنے کے نتیجے میں جو اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، یا نعمتیں ختم نہیں ہو گئی۔ اللہ کی نعمتیں تا قیام قیامت جاری ہیں، بشرطے کہ نعمتوں کے لیے جو شرائط ہیں ان کو پورا کر لو۔ تو یعنی یوسف کے ذکر میں کیا مقصود ہے؟ کذالک نجزی المحسنین، یعنی ایک یوسف کی بات نہیں ہے، تمام محسن جو بھی حسن کارانہ انداز میں اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین پر چلیں گے
ان کو اللہ تعالیٰ یوسفی کی طرح نوازیں گے۔ اب اسی طرح 291 صفحے بعد آیت نمبر 56 ہے سورہ یوسف کی۔ یہ تو ہے جب وہ مصر میں پہنچے، پھر وہ عاقل بالغ ہوئے، جوان ہوئے، اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا۔ اب 291 صفحے بعد آیت نمبر 56 میں فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح انجام کار ہم نے یوسف کے پاؤں جما دیے سرزمین مصر، یعنی جب خزانے کی وزارت ان کے پاس آ گئی، ہیومن ریسورسز، اکنامک ریسورسز، اور جتنے بھی سرزمین مصر کے وسائل تھے نا، ریسورسز، ان سب کے وہ نگران بنا دیے۔ پیچھے ہے نا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بناؤ، اجعلنی علی خزائن الارض، 34 سطح، انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے اور کیسے علم کے حوالے سے ان کی حفاظت درکار۔ فرمایا کہ ہم نے زمین مصر میں یوسف کے لیے پاؤں مضبوط طریقے سے جما دیے، اور اس یوسف کا حال کیا تھا؟ یتبوأ منہا حیث یشاء، یوسف سرزمین مصر کا معائنہ کرتا تھا، ڈیرے ڈالتا تھا، پڑاؤ ڈالتا تھا، یعنی وہ ایک جگہ ہیڈ کوارٹر بنا کر ٹکنے والا نہیں تھا، موبائل، یعنی حکمران کا فرض ہے کہ وہ تمام چیزیں مرکز کے ذمہ ڈال کر مرکز کو مضبوط کرنے والا نہ ہو، بلکہ مرکز کی بجائے صوبوں کی طرف، علاقوں کی طرف، انٹیریئر کی طرف دورے کرنے والا ہو۔ یتبوأ منہا حیث، نکل کر گلیوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں چلنا شروع ہو جائیں تو تمام انتظامیہ نکل کھڑی ہوگی، تمام پولیس، تمام جو متعلقہ شعبے ہیں خود بخود متحرک ہو جائیں۔ یعنی اگر ہمارے حکمران گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بسوں میں، مدرسوں میں عوامی سطح پر آ جائیں تو ہر چیز خود اسی میں یہاں پر آ جائے۔ تو وہ تو خود پڑاؤ ڈالتے تھے، ڈیرے لگاتے تھے، دورے کرتے تھے سرزمین مصر کے چپے چپے کو انہوں نے کنگال مار۔ اب آگے اللہ پاک کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو یوسف کو ہم نے زمین مصر میں اقتدار دیا، اور وہ جو پڑاؤ پر پڑاؤ ڈالتے تھے، ڈیرے پر ڈیرا ڈالتے تھے، علاقہ وائز جو ان کی سپرویژن کرتے تھے، نگران دیکھ رہے تھے، مشاہدہ معائنہ کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، آج بھی ہم اس رحمت سے اپنے بندوں کو نواز رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی یوسف والی سیرت اپنا لے تو آج بھی ہم اس کو اپنی مشیت کے تحت، قوانین مشیت کے تحت آج بھی اپنی رحمت سے ہم نوازیں گے۔ اور آگے یہ الفاظ ہیں رفقا محترم، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جن محسنوں کو جو حسن کرانہ انداز میں سیرت یوسفی پر عمل کریں گے تو ہم ان کے اجر کو ضائع کرنے والے تو نہیں ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ یوسف کے ساتھ ہم نے کیا اور آئندہ کے لیے اب ہم دروازہ بند کر چکے، نہیں، یعنی یوسف قرآن کا مقصود نہیں ہے، یوسفیت، یعنی انبیاء کے واقعات میں خلاصہ یہ نکلے گا کہ موسویت، ہارونیت، ابراہیمیت، اسماعیلیت، یعنی نبیوں سے مراد دراصل ان کا وہ یونیورسل کیریکٹر ہے اور وہ دوامی ہے، اور جو کوئی بھی انبیاء والے کیریکٹر پر، طور طریقوں پر، سنتوں پر چلے گا، اللہ پاک انہیں نوازیں گے بغیر اس کے کہ وہ نبی۔ نبوت ختم ہو گئی لیکن نبوت کے احکام پر چلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ختم نہیں ہو گئے، وہ انعامات جاری۔ اسی طرح اب آیت ذرا 90 دیکھیں، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ کلائمیکس پر پہنچتا ہے سارا معاملہ۔ دو سو 296 پہلی سطر، قالا
یہ پہلے قالو انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ بھائیوں نے کہا جب سارا معاملہ بے نقاب ہو گیا بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ قال آپ نے فرمایا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ آگے کا قد من اللہ علینا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا، فضل کیا۔ اور آگے کیا دیکھیں، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ ان میرے واقعات کو پڑھنے والوں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو کچھ کیا اللہ نے یوسف کے ساتھ کیا، ہم تو یوسف نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں مل سکتا۔ نہیں، کیا فرمایا، جو کوئی بھی جو کوئی بھی یتق، قوانین الہیہ کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے گا، ویصبر اور ہمت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ احکام الہیہ پر چلے گا، صبر کا یہ معنی۔ تقویٰ ہے منفی، یعنی خلاف ورزی سے بچنا تقویٰ ہے، اور حکم کی تعمیل کرنا صبر ہے۔ دو چیزیں مومن کی درکار ہے، تقویٰ خلاف ورزی سے بچنا، صبر احکام پر چلنا۔ تو جو کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے گا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بلا شبہ اللہ ان محسنین کے اجر کو 5 ان محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو محسنین کا مفہوم بھی متعین ہو گیا کہ محسنین کی بنیادی بس چیز کیا ہے، تقویٰ اور صبر۔ تقویٰ اور صبر سے احسان پیدا ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہاں پر ایک احساس ہوتا تھا کہ شاید یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی زبانی سے کہلوا دیا نہیں، یہ میری کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جو بھی تقویٰ اور صبر سے کام لے گا اللہ اسے کہیں کبھی معروم نہیں ہو۔ یعنی میری بات ہے کہ یہ انبیاء کے واقعات، بالخصوص سیدنا یوسف کے واقعات، یہ صرف ایک پرٹیکولر فرد کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل کیریکٹر، یعنی یہ ایک عوامی، عالمگیر، دوامی کیریکٹر ہے۔ جو بھی اس کیریکٹر کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو قبول کرے گا، پیدا کرے گا اپنی ذات میں، اللہ پاک اسے اپنی انہی نعمتوں سے نوازیں گے جو سابق ادوار میں انبیاء کو اور اہل ایمان کو نوازتے رہے، اس فرق کے ساتھ کہ آپ کو یہ احکام پر چل کر یہ دعویٰ نہیں کرے میں نبی ہو گیا، نبوت ختم۔ لیکن نبوت کے عالمینی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد اب ان احکام پر عمل کرو اور تعبد اللہ کی رحمتوں سے، نوازوں سے نوازنے کا جو امکان ہے وہ ہر وقت کھلا ہے۔ اب اس کے بعد رفقہ محترم ہم 299 صفحے پر ایک اگلی سورہ رعد۔ قرآن کے ربط کا یہ اصول ہے رفقہ محترم کہ قرآن 2 طرح کے دلائل پر مشتمل ہے۔ ایک دلائل اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے ماخوذ ہیں اور دوسرے دلائل اللہ تعالیٰ کے افعال اور اعمال سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے جو چیزیں ماخوذ ہیں وہ وہی ہیں، وہ کلام ہے، کلام۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دلائل اس کے افعال سے اخذ ہوتے وہ کائنات فطرت ہے۔ یعنی 2 چیزیں، ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ۔ ورڈ آف گاڈ ہے الفاظ، ورڈ آف گاڈ کیا ہے؟ الفاظ، یعنی قرآن پاک، وہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا صحیفہ ہدایت۔ اور دوسری چیز ہے رفقہ محترم ورک آف گاڈ۔ ورک آف گاڈ کیا ہے؟ صحیفہ فطرت، نیچر۔ تو صحیفہ تنزیل قرآن، صحیفہ تقویم صحیفہ فطرت، یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں۔
They are complementary to each other. قرآن کا یہ اصول ہم دیکھیں گے کہ ایک دعوے کو پہلے اللہ تعالیٰ الفاظ یعنی وحی سے ثابت کریں گے اور پھر وہی دعویٰ اپنے افعال سے یعنی صحیفہ فطرت سے ثابت کریں گے۔ اب یہ جو دو صورتیں تھیں بلکہ تین، یونس اس کے بعد ہود اور یوسف، ان میں جو اصل چیز اللہ نے دعویٰ کہ اہل حق کامیاب ہوں گے اور اہل باطل ناکام، یہ چیز ثابت کی تھی وحی سے، دلائل وحی سے، الفاظ سے۔ اب آگے جو تین صورتیں آ رہی ہیں، رعد، ابراہیم، الحجر، یہ تین صورتیں اس کے برعکس ہیں۔ ان تین صورتوں میں صحیفہ تکوین، صحیفہ فطرت یعنی کائنات، اس پہ زیادہ زور ہوگا، یعنی یونس سے لے کر ابراہیم تک ان صورتوں کے اندر مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تاریخ اور بالخصوص انبیاء کی تاریخ۔ دلائل آئیں گے انبیاء کی تاریخ سے، کشمکش حق و باطل جو انسانی تاریخ یعنی فرعون، حامان اور قارون، اور اب جو یعنی رات سے لے کر ہجر تک جو صورتیں آ رہی ہیں، ان کا جو اساسی مواد ہے، بیسک جو مٹیریل ہے، وہ فطرت سے ماخوذ ہے، صحیفہ فطرت سے، یعنی خارجی کائنات، یعنی یہ زمین، یہ آسمان، یہ باغات، یعنی پہاڑ، دریا، ندیاں، نالے، دھاتیں، کانے اور جو کچھ ان میں پیدا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو اب جو صورتوں کا سلسلہ سورہ رعد سے شروع ہوتا ہے، اس میں اور پچھلی تین صورتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ تاریخ ہیں اور یہ تکوین یعنی صحیفہ فطرت۔ تو صحیفہ تنزیل اور صحیفہ تکوین، ان دونوں کو اب ساتھ اکٹھا کر دیا جائے، اور پھر آگے آئے گی سورہ نحل۔ سورہ نحل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، سورہ نحل اکٹھا ہو جائے گا یہ سارا قرآن، اور پھر سورہ بنی اسرائیل آئے گی، یا اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ سورہ اسراء میں یوسف سے جو سفر شروع ہوا ہے، یونس سے وہ یونس سے جو مضامین کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ بنی اسرائیل پر جا کر اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائے گا، کلائمیکس۔ تو اس طرح یہ اب ہم سورہ رعد جو ہے رفقہ محترم، اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ رعد یوسف کے بعد آئی۔ سورہ یوسف کا خاتمہ پہلے دیکھیں۔ فرماتے ہیں 298 صفحہ نیچے سے دوسری سطر، لقد کانا، تیسری سطر میں لے، لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ بلا شبہ سیدنا یوسف اور انبیاء ما سبق، ان کے جو واقعات، قصص کون واقعات، ان کے جو واقعات ہیں، ان میں عبرت ہے اولو الالباب کے لیے، ارباب فکر و دانش کے لیے۔ اور یہ اولو الالباب، ارباب فکر و دانش کون ہیں؟ اہل ایمان۔ اگلی سورہ میں ان کا بیان آ رہا ہے، سورہ رعد میں اولو الالباب کون ہے۔ عبرہ کس کو کہتے ہیں؟ عبرہ جسے عام طور پر نصیحت کہتے ہیں، عبرہ۔ عبرہ یہ ہے رفقہ محترم کہ مثلا کوئی شخص مجرم ہے، اس مجرم کو آپ کسی اور مجرم کی کہانی بتائیں، نام اس پہلے مجرم کا لیں اور سنانا اسے مطلوب ہو، اور یہ جو پہلے مجرم کا ہم انجام، کریکٹر، حوادث، شکل، صورت بتائیں، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، مقصود اس کو کدھر لے جانا ہے؟ اس کی طرف۔ عبرت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کی طرف سے دوسری چیز کی طرف چڑھائی کرنا، چلنا، رخ کرنا۔
تو عبرت دراصل یہ ہے کہ دوسروں کے واقعات بتا کر آپ کو اپنا یعنی آئینہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور مقصود ہے میاں اگر تم بھی یہ کرو گے تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا، بچ جاؤ گے تو تمہارا انجام بچنے والوں کا ہوگا، اور اگر نہیں بچو گے تو ہلاک ہونے والوں کا انجام جو وہی تمہارا ہوگا۔ تو فرمایا اولو الالباب میں کے لیے ان واقعات میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ ما کانا حدیث یفترا، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جسے فیبریکیٹ کیا جا سکے۔ یفترا کا من فیبریکیٹڈ، قرآن از ناٹ اے فیبریکیٹڈ بک، یہ حقائق پہ مبنی کتاب ہے، فیبریکیشن نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ قرآن تو تصدیق پاتا ہے الذی بین یدیہ، الذی بین یدیہ، عام طور پر بین یدیہ کا معنی کرتے ہیں پہلی، گزشتہ، حالانکہ بین یدیہ سے مراد ہے سامنے کی چیز، سامنے کی، اور وہ جو سامنے کی چیز جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے اور وہ قرآن کی تصدیق کرتی ہے، عام طور پر اس سے مراد لے لیا گیا کیا؟ تورات، انجیل، داؤد یعنی داؤد کو ملی زبور، لیکن یہ بین یدہ سامنے موجود، تو سامنے موجود جو چیز ہے رکھتا ہے محترم وہ صحیفہ فطرت ہے۔ یہ تصدیق الذی بین یدیہ سے مراد دراصل صحیفہ فطرت ہے۔ صحیفہ فطرت قرآن کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن صحیفہ فطرت کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ بین یدیہ ہم کیوں اس سے مراد صحیفہ فطرت لیتے ہیں اور تورات اور انجیل یہاں کیوں مراد نہیں لیتے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اس پر ہم نے قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے، اور اس میں بین یدیہ سے ہم نے ثابت کیا کہ اس سے مراد صحیفہ فطرت ہے، جو دہریے کے سامنے بھی ہے، ملحد کے سامنے بھی ہے، منکر کے سامنے بھی ہے، مومن کے سامنے بھی ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ مجمل نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، ہر چیز تفصیل سے قرآن بیان کرتا ہے، اور اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان کے طالب ایمان لانا چاہے۔ لقوم یؤمنون، اس کا عام معنی کرتے ایمان والوں کے لیے، اور پھر معنی ہوا کہ جو ایمان والے نہیں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے یا نہیں؟ یعنی ایمان والوں کے لیے گائیڈنس ہے، اور جو ایمان والے نہیں ان کے لیے گائیڈنس نہیں ہے۔ گائیڈنس تو الناس کے لیے ہے۔ اصل میں یہاں لقوم یؤمنون سے مراد ہے ایمان سے ارادہ ایمان، فعل بمعنی ارادہ فعل، یہ عربی زبان کا اور قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ لقوم یؤمنون کا معنی ہوگا ہر اس قوم کے لیے جو مومن بننا چاہے، یعنی قرآن بتائے گا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کیوں ضروری ہے، ایمان کے انکار سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ لقوم یؤمنون کا معنی ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان کی دعوت، دعوت ایمان قرآن، دلائل، شواہد۔ اب یہ جو بیان ہے رفقا محترم، یہ کس پر ہوا؟ قرآن کا، قرآن، اور قرآن کی تصدیق کرتا ہے کون؟ صحیفہ فطرت، اور قرآن اپنی تفصیلات، ڈیٹیل یا واضح دو ٹوک باتیں خود بیان کرتا ہے، اور اس میں گائیڈنس ہے، اس میں رحمت ہے، اور یہ ایمان کی دعوت۔ اب اگلی سورہ پھر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم را۔ یہاں پر اس کا محترم الف جو ہے یہ امین، اور لین یہ لین القلب، اور میم دو محمد مرسل رؤوف الرحیم رسول۔ تلکا آیات الکتاب، اب جو آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کی آیات،
جو کچھ اب آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا یہ کتاب الہی یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ نام کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ لین القلب۔ لین القلب یہ قرآن کی اصطلاح ہے، 3:159 میں اس کا ذکر ہے، 3:159 آل عمران آیت 159۔ اس پر قرآن فہمی کی قرآنی اصولوں میں ایک مستقل مقالہ ہے، مقطعات قرآن، تو وہ انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ تو یہ کتاب کی آیات ہیں، اور آگے فرمایا والذی انزل الیک، اور یہ آیات ہیں کتاب کی، یعنی اس کتاب کی جو نازل کی گئی آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ کیسی آیات ہیں، کیسا قرآن؟ الحق، یہ قرآن سراپا حق ہے، کوئی حق سے ہٹی ہوئی بات اس قرآن میں ہے ہی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی بیان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کتاب، اور کتاب کا حق ہونا، اور منکر جو ہے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس توحید کو جو قرآن لے کر آیا ہے اس کو نہیں مانتی۔ اب یہ جو قرآن تھا اوپر عبرہ لأولی الالباب، ارباب فکر و دانش، ان کے لیے اس میں عبرت۔ اب مثلا یہ جو ارباب فکر و دانش ہیں یہ کون ہیں؟ صرف ایک ان کی ہم چھوٹی سی جھلک یا تصویر اسی قرآن میں دیکھیں گے، 313 صفحہ، 302 صفحہ، 302 نیچے سے تیسری سطر، آیت نمبر 19، آیت نمبر 19، 20، 21، یہ سارا آیت نمبر 24 تک، آیت نمبر 24 تک۔ پہلے فرمایا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، کیا بھلا اس کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اب اندھا کون ہوا؟ جو قرآن کے حق ہونے کا علم نہ رکھتا ہے۔ عقیدہ ہو تو اور بات ہے، قرآن عقیدے کی نہیں علم کی بات کرتا ہے، یعنی قرآن کا حق ہونا رفتہ محترم بار بنائے علم، اور علم کی تعریف ہے 17:36، کیا؟ سمع، بصر اور فؤاد، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور اپنے دماغ سے ویریفائڈ، تصدیق، 17:36۔ تو جو علم رکھتا ہے اس بات کا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، کیا بھلا اس کا مقابلہ اس سے ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ آج ہم مسلمان کہاں کھڑے۔ المیہ رفتہ محترم کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت قرآن کے اوراق کے سایوں میں گزار رہے ہیں، دوسرے گھر سے روانہ کر رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ اس کو وہ علم بھی دیا یا نہیں، وہ حکمت بھی دیا یا نہیں، وہ تربیت بھی دیا یا نہیں۔ یعنی قرآن سنہری الفاظ، سنہری جلد، اور اوپر ریشمی رومال، اور اس کے سائے میں رخصتی، لیکن اس کی حکمت نہیں دی، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی ہدایتیں۔ تو رفتہ محترم اگر کوئی ہمیں ڈاکٹر نسخہ لکھ دے تو کبھی ہم نہیں کرتے کہ اس نسخے کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح خون چھان کر ابال کر پیتے رہیں اور کہیں شفا ہو جائے گی۔ یعنی مادیات میں تو ایسا ہم نہیں کرتے کہ نسخوں کو پی پی کر سمجھے کہ شفا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اس کے تعویذ بنائے جا رہے ہیں، تعویذوں کو پانی میں بھگو پیا جا رہا ہے۔ یعنی جو طبیب کے نسخے کے ساتھ ہم نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی نسخہ شفا کے ساتھ ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو علم رکھتا ہے تو کیا اس کا مقابلہ وہ کرے گا جو اندھا ہے؟ آگے دیکھیے، انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ قرآن سے تو وہی فیض یاب ہوتے ہیں جو کون ہیں؟ عقل مند ہیں، عقل سے کام لینے والے۔ اور اگر ہم کہیں جی ہم تو
عقل سے کام نہیں لیں گے، کیونکہ عقل سے کام لینا تو شیطان کا، کافروں کا کام ہے۔ تو ہم اولو الالباب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی نظر میں اولو الالباب، عقل مند نہیں، ہم بے وقوف اور احمق ہوں۔ اور اولو الالباب کون ہے رفقا محترم؟ اوپر اگلی آیت میں جہاں 19 کا لفظ لکھا ہوا ہے تو اوپر لکھا ہوا لا۔ لا لا کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں رک نہ جاؤ، کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، بات کو آگے بڑھاؤ، یعنی بات کو آگے بڑھاؤ۔ ہم لا بھی پڑھتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، خلاف بند کر دیا۔ ایسا کرتے ہیں رفقا محترم کہ قرآن میں یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے۔ ابھی پرسوں مجھے میری بیٹی نے بتایا کہ وہ پرنسپل کی والدہ جو تھی نا وہ چھٹیوں میں مری، تو اس کے لیے قرآن خوانی کرا رہے، تو کیا لڑکیاں کر رہی تھی، ایک صفحہ ایک بچی پڑھ رہی ہے اور دوسرا صفحہ دوسری بچی پڑھ رہی ہے، ایک صفحہ ایک بچی پڑھ رہی ہے، دوسرا صفحہ دوسری بچی پڑھ رہی ہے، یعنی اس صفحے کا مضمون تو اس صفحے سے جڑا ہوا ہے، یعنی یہ صفحہ یہ پڑھ رہی ہے، وہ صفحہ دوسری پڑھ رہی ہے، تو مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ثواب لینے بس، یعنی لفظ پڑھنے، لفظ پڑھنے میں ثواب ہے۔ حکم کیا ہے، حکمت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، اس سے بحث نہیں۔ اور 3 قرآن اس طرح پڑھے گئے، پھر اس کا ثواب پہنچانے کے لیے مولوی صاحب کو بلایا گیا، تو اگر وہ مولوی صاحب جو بلائے گئے ہیں وہ چپکے سے سارا ثواب اپنی ماں کے نام کر دیں، کیوں جار بھائی، خالی تمہارا، اور نیچے منہ کر کے اللہ کو کہہ دے اللہ یہ پارسل میں اپنی ماں کے نام بھیج رہا ہوں، ایڈریس ہی جو ہے نا پرنسپل کی ماں نہیں ہے، یہ میں اپنی ماں کے نام، یعنی مسئلہ تو پتہ ہی اس نے لکھنا ہے نا، وہ پتے کی جگہ پر اپنی ماں کا نام لکھ دیتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ساری محنت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچتی۔ تو اولو الالباب کون ہے رفقا محترم؟ اولو الالباب تو لا لکھا ہوا ہے، اور اولو الالباب الذین آیت نمبر 24 تک، اگلے صفحے کی آیت 24 تک، یہ اولو الالباب کے کیریکٹرسٹکس، ہو آر اولو الالباب، اولو الالباب کون ہے، عقل مند کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان شروع کیا، فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کرے وعدہ، اللہ کے ساتھ کرے حلف اور پھر اس کو پورا کر دکھائے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کیا اور درمیان میں توڑ بیٹھے، تھوڑا سا انفاق کیا، تھوڑا سا وقت دیا، تھوڑی سی جدوجہد کی، تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ بڑا مشکل ہے بھی اللہ کے نام پر دینا۔ تو یہ اولو الالباب، اولو الالباب کا پہلا وصف کیا؟ یوفون بعہد، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا ہو۔ اب اللہ کا عہد جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ ولا ينقضون المیثاق، اور جن چیزوں کے پورا کرنے کا اقرار کر لیا ہے، کمٹمنٹ ہو گئی ہے، اب اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، اپنی ذات پر جبر کرنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ جو اقرار اور کمٹمنٹ ہے اس کو توڑوں گا، یہ عقل مند ہو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور عقل مند تو وہ ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کی حالت میں رکھا ہے ان کو جڑا ہی رہنے دے، الگ الگ نہ دے۔ مثلا زکوٰۃ زور نہ دے، صلاۃ پر زور دے، تو صلاۃ اور زکوٰۃ کو قرآن نے برابر جوڑا ہے۔ ایمان تو عمل صالح، دنیا تو آخرت، عمل تو اس کا نتیجہ، احکام اس کی حکمتیں، اور پھر پورا قرآن برابر۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا، جوڑ کی حالت میں رکھا ہے، ان کو توڑے نہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ہر وقت اپنے رب کا کھٹکا
کسی وقت بھی بلاوا آنے والا ہے، کسی کے پاس بھی ضمانت نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو موت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ہر وقت کھٹکا رہے کہ رب کے حضور جانا ہے، کیا تیاری کی، تیاری میں لگا رہے، کھٹکا رہے، کھٹکے کی زندگی، کھٹکے اور خدشے کی نفسیات، ہر وقت محتاط چکنا پڑا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یخافون سوء الحساب، اس ترجمے میں بھی ایک گڑبڑ ہے، عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے برا حساب لے گا۔ یہ اصل میں اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی ہے کہ اللہ برا حساب لے گا، یعنی ہم تو ایک دوسرے سے اچھا حساب لیں اور اللہ برا حساب لے گا۔ یہ ذات الہ کو اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی ہے۔ سوء الحساب کا یہ معنی نہیں ہے، یخافون سوء الحساب کا معنی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اعمال کی اس جزا سے، برے اعمال کی جزا سے۔ سوء الحساب سے مراد ہے حساب معنی حسب یحسب، کسی چیز کا نتیجہ اور ثمرہ، تو وہ ڈرتے ہیں، ہر وقت کھٹکا رکھتے ہیں کہ برے اعمال کا جو برا بدلہ ہے کہیں اس سے ہمیں دوچار نہ ہونا، اور جب ڈریں گے تو برے اعمال نہیں کریں گے، جب برے عمل نہیں کریں گے تو برائی کے نتائج و ثمرات اس سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اگلی بات، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ احکام الہیہ پر چلتے رہتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ احکام الہیہ پر چلنے میں مقصد کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا، کسی فرد کو، کسی دوست کو، کسی استاد کو راضی نہیں کرنا۔ ہم نے تو ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلنا ہے کہ ہمارا خالق و مالک راضی ہو جائے۔ اگر لوگوں کو سامنے رکھا تو منافقت ہوگی، جب لوگ سامنے ہوں گے تو ہم خوش خول، لوگ سامنے نہیں، بدعہد، بے وفا، مار دھار کرنے والے۔ تو فرمایا کہ وہ جو کچھ صبر سے، ہمت سے کام لیتے ہیں اس لیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ اقام الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق، وقت، سرمایہ، قوت، طاقت، جدوجہد عطا کی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی تاکہ دوسروں کو نمونہ ملے، اور پوشیدہ بھی تاکہ نمائش، نمود ایسا نہ ہونے پائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور سیئہ کو دور کرتے ہیں حسنہ سے۔ عام ترجمہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ برائی کی جگہ پر اچھائی کرتے ہیں، یعنی کوئی ان کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ گال بھی آگے کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل میں حسنہ سے مراد وہی ہے اور سیئہ سے مراد جاہلیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہی جو حسن پیدا کرنے والی ہے اس سے وہ بدصورتیاں جو زمانہ جاہلیت میں جہالت اور شرک نے پیدا کی ہیں ان کا وہ توڑ کرتے ہیں، انہی کے